کچھ خوبصورت چہروں کے پیچھے وہ راز چھپے ہوتے ہیں جن کو جاننے کے بعد انسان ان پر یقین نہیں کر پاتا۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو سننے کے بعد اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ خوبصورتی کسی کے بھی کردار کو ماپنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ خوبصورت چہرے بھی خوفناک ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی کورین سیریل کلر لی کی ینگ کے بارے میں، جس کو دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک سیریل کلر ہے۔ ساؤتھ کوریا میں جب اس انسان کی آئیڈینٹی لیک ہوئی تو لوگ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے ایک اتنا خوبصورت دکھنے والا لڑکا کس طرح سیریل کلر ہو سکتا ہے۔ یہ تو کوئی کے پاپ آئیڈل لگ رہا ہے۔ سو لیٹس ڈائیو ڈیپ انٹو دی کیس آف لی کی ینگ۔ 20 دسمبر 2022 کو 31 سالہ لی کی ینگ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے اپنی گرل فرینڈ کے پیرنٹس کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ ڈنر کرتے کرتے لی نے کافی ڈرنکس پی لی تھی اور ڈنر ختم ہونے کے بعد اس نے خود سوچا کہ وہ اپنی گاڑی چلا کر اپنے اپارٹمنٹ تک جائے گا۔ وہ اسی حالت میں ڈرائیو کرنے لگا اور جیسے ہی وہ کچھ دوری پر پہنچا تو اس کی گاڑی ایک ٹیکسی سے کولائیڈ ہو گئی۔ لی کی گاڑی کو تو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا لیکن ٹیکسی کو کافی نقصان ہو چکا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور گاڑی سے اترا اور اس نے کورین ایمرجنسی سروس 112 کو کال ملانا چاہی، لیکن لی نے اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ پولیس کو کال نہ کرے اور لی اس کو اس کے ڈیمیج کے پیسے دے دے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے لی کی بات مان لی اور پولیس کو کال نہیں کی۔ لی نے ٹیکسی ڈرائیور سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ آئے کیونکہ لی نے اپنے ساتھ کیش نہیں رکھی ہوئی۔ اس کی ساری کیش اس کے اپارٹمنٹ میں ہے۔ پہلے تو کیب ڈرائیور کافی ہیزیٹیٹ ہوا لیکن پھر اس نے دیکھا کہ لی کافی ویل مینرڈ تھا۔ ڈرائیور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لی اور وہ ٹیکسی ڈرائیور دونوں ٹیکسی میں بیٹھے اور وہ لی کے اپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے، لیکن جیسے ہی وہ کیب ڈرائیور لی کے اپارٹمنٹ میں آیا تو لی نے اسے پیسے دینے سے منع کر دیا۔ کیب ڈرائیور نے دوبارہ پولیس کو کال کرنا چاہی لیکن لی نے وہاں ایک بلنٹ آبجیکٹ اٹھا کر اس کے سر میں مار دیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد لی نے اس کی باڈی کو ڈریگ کیا اور ایک کبرڈ میں بند کر دیا۔ 20 منٹ بعد کی ایک اور فوٹیج میں لی کو اسی ایلیویٹر میں واپس آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں پہ اگر ہم لی کے ایکسپریشنز کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک نارمل تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لی کا یہ پہلا مرڈر نہیں ہے اور ایسا ہی تھا۔ لی نے اس کیب ڈرائیور کی کار کو ایک ایمپٹی لاٹ میں کھڑا کیا اور اس کا بلیک باکس ڈسٹروائے کر دیا تاکہ ان کی کوئی بھی انفارمیشن پولیس کو نہ مل سکے۔ لی واپس اپنے اپارٹمنٹ آیا اور اس کیب ڈرائیور کا فون ان لاک کیا اور اس سے اس کی فیملی کو میسیجز کیے تاکہ یہ لگے کہ کیب ڈرائیور زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ لی نے اس کی فیملی کو یہ میسیجز کیے: "We are dealing with a traffic accident. Do not contact us." اس کے بعد لی نے اس کیب ڈرائیور کے فون سے لون لیا۔ اس نے 50 ملین وون اس کے فون سے نکالے اور ان کو استعمال کیا۔ لی نے اپنی گرل فرینڈ کو ایکسپینسو گفٹس دیے۔ 5 دن ہو چکے تھے اور وہ لاش لی کی کبرڈ میں تھی۔ کیب ڈرائیور کی فیملی کو بہت ویئرڈ فیل ہو رہا تھا کیونکہ پہلے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا اور انہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے۔ اوبویسلی ہر انسان اپنی فیملی ممبر کے ٹیکسٹ پیٹرن کو سمجھتا ہے اور فیملی کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا ممبر کس طرح ٹیکسٹ کرتا ہے۔ کیب ڈرائیور کا بیٹا 25 دسمبر کو پولیس اسٹیشن آیا اور اس کی مسنگ رپورٹ فائل کی۔ اس کے بیٹے نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے فادر سے رابطے میں ہے لیکن اسے یہ لگ رہا ہے کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ اس کے فادر نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے کئی دفعہ اپنے فادر کو کال کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس کے فادر یہ منع کر دیتے اور صرف ٹیکسٹ پہ بات کرتے۔ 25 دسمبر کو لی کی گرل فرینڈ اس کے گھر آئی اور لی اس ٹائم پر گھر پر نہیں تھا۔ لی کی گرل فرینڈ نے سوچا کہ کیوں نہ کیٹس کو فیڈ کروا دیا جائے۔ وہ کچن میں کیٹ فوڈ ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے کیٹ فوڈ کہیں پر نہ ملا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کبرڈ کی طرف گئی۔ اس کبرڈ کے ہینڈل کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اوبویسلی لی کی گرل فرینڈ کو کافی کیوریوسٹی ہوئی کہ اس کے اندر کیا ہے اور جیسے ہی لی کی گرل فرینڈ نے وہ کلوزٹ کھولی تو اندر ایک لاش تھی۔ لی کی گرل فرینڈ نے خود کو سنبھالا اور پولیس کو کال کی۔ کچھ ٹائم بعد پولیس وہاں پر آئی اور دیکھا کہ یہ اسی کیب ڈرائیور کی لاش تھی۔ 26 دسمبر کو لی کو اریسٹ کر دیا گیا اور لی کی ینگ نے بہت آرام سے یہ کنفیس بھی کر دیا کہ اسی نے ٹیکسی ڈرائیور کا مرڈر کیا ہے۔ لی کی ینگ نے پولیس کو ایک من گھڑت کہانی سنائی۔ اس نے بولا کہ جیسے ہی وہ دونوں اپارٹمنٹ آئے تو ٹیکسی ڈرائیور نے اس سے بہت زیادہ پیسے مانگنا شروع کر دیے اور وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا، جس پر لی کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک بلنٹ آبجیکٹ سے اس کے سر پر مارا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن پولیس کو یہ پتا چلا کہ لی کے اپارٹمنٹ میں کوئی کیش ہی نہیں تھا اور وہ ٹیکسی ڈرائیور کو مارنے کے موٹیو سے اپنے اپارٹمنٹ لے کے آیا تھا، جس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ
प्री प्लान मर्डर था और ली पुलिस से झूठ बोल रहा था। लेकिन ये पहला मर्डर नहीं था। पुलिस को कुछ टाइम बाद ये पता चला कि जिस अपार्टमेंट में ली रह रहा है वो भी इसका नहीं है। वो अपार्टमेंट ली की एक्स गर्लफ्रेंड का था, जो 50 साल की औरत थी, जो कई महीनों से मिसिंग थी। और ली उसके फ़ोन से उसके रिलेटिव्स को मैसेजेस कर रहा था ताकि ये लगे कि वो जिंदा है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हकीकत ये थी कि ली ने उसका भी मर्डर कर दिया था, क्योंकि ली ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से काफ़ी पैसे उधार लिए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो उस उधार को वापस नहीं करने वाला था। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक आर्गुमेंट के दौरान जान से मार दिया और ली ने पुलिस से ये कन्फेस भी कर दिया कि उसी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा था। ली ने बताया कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बॉडी एक रिवर गोअंग में फेंक दी थी। हार्श एनवायरनमेंट में भी पुलिस ने ली की एक्स गर्लफ्रेंड की बॉडी को ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो बॉडी नहीं मिली। लेकिन 3 जनवरी 2023 को ली ने अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हुए ये कहा कि उसने वो बॉडी रिवर में फेंकी ही नहीं, बल्कि वो बॉडी उसने रिवर के पास किसी जगह पर दफना दी थी। ली बार बार पुलिस को पाथ से हटा रहा था, वो उन्हें झूठी स्टेटमेंट्स दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ली उस पावर को एंजॉय कर रहा था। पुलिस ने रिवर के आसपास खुदाई शुरू की और उस बॉडी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बॉडी वहाँ पर भी नहीं मिली। और तीसरी दफ़ा पुलिस ली को साथ लेकर आई ताकि वो उन्हें बता सके कि उसने एग्जैक्टली बॉडी कहाँ पर दफन की थी। इस दफ़ा भी बॉडी तो ना मिली, लेकिन एक रिपोर्टर ने ली का फोटो क्लिक कर दिया जिसमें उसका चेहरा नजर आ रहा था। इससे पहले ली की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखा जा रहा था, लेकिन उस फोटो के बाद ली पूरे इंटरनेट पर फेमस हो गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतना हैंडसम लड़का किस तरह किसी को मार सकता है। ली एक नार्सिसिस्ट था। वो जब भी किसी से मिलता तो ये कहता कि वो बहुत अमीर है, उसके पेरेंट्स बहुत रिच हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि ली एक अनएम्प्लॉयड लड़का था और उसके पेरेंट्स भी उसे पैसे नहीं भेजते थे। पुलिस को ये भी पता चला कि ली की पहले भी 2 दफ़ा शादियां हो चुकी हैं और उसने वो शादियां बहुत ही लग्जरियस अंदाज में की थी। लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आया कि ली के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने इस तरह अपनी वेडिंग सेरेमनी की। पुलिस को लग रहा था कि मुमकिन है कि पहले भी ली रॉबरी या फिर फ्रॉड के केसेस में इन्वॉल्व था। इसके अलावा ली के अपार्टमेंट से कई ऐसी चीजें मिली जो उसकी नहीं थी, यानी मुमकिन है कि ली के और भी विक्टिम्स थे। पुलिस ने हर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये किस से बिलोंग करता है और ये ऑब्जेक्ट जिसका है क्या वो जिंदा है। इसके अलावा जब ली का फोन चेक किया गया तो देखा गया कि उसने 1 साल में 380 लोगों से बात की थी। हर इंसान से वो बात करता और अलग अलग कहानी हर इंसान को पेश करता। किसी कहानी में वो एक मैरिड इंसान था, किसी कहानी में वो एक रिच इंसान था। उसने अपनी सारी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर कायम की हुई थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कौन था। ली ने जिसके साथ बात की थी, पुलिस ने हर बंदे से राब्ता करने की कोशिश की और पता लगाया कि क्या वो जिंदा है कि नहीं। ली के बारे में जितनी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उतने ही उसके राज खुल कर सामने आ रहे थे। ली की एक्स गर्लफ्रेंड की बॉडी ना मिल सकी और मार्च 2023 में पुलिस ने उस बॉडी को सर्च करना बंद कर दिया। 4 जनवरी 2023 को ली की यंग को चार्ज किया गया रॉबरी, मर्डर, होमोसाइड, कंसीलमेंट ऑफ अ कॉर्प्स, थेफ्ट एंड फ्रॉड एंड वायलेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट एक्ट से तो ली की सजा डेथ पेनल्टी थी, लेकिन ली ने कैब ड्राइवर की फैमिली को $2200 पे किए, जिसके बाद उसकी सजा को डेथ पेनल्टी से बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।